وہ بلا کا ذہین و بہادر تھا۔ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا حجاج بن یوسف تاریخ میں اپنے ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ عراقی حاشیہ بردار ارد گرد موجود تھے۔ اچانک ایک خارجی لڑکے کو لایا گیا۔ لڑکے کی عمر کم و بیش 12-13 سال ہوگی۔ ابھی اس کی میسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، مگر چہرے سے ذہانت اور فطانت نمایاں تھی۔ اس کے سر پر لمبے لمبے بال تھے۔ لڑکے نے حاضرین کی پرواہ کیے بغیر محل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اسے قطعاً احساس نہ تھا کہ وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آیا ہے۔ وہ گردن کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں موڑ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر مختلف چیزوں کو تعجب سے اثار ضرور تھے۔ غالباً وہ پہلی مرتبہ کسی محل کی زیب و زینت اور اس کی آرائش کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے پکارا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ حجاج تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی بات سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آؤ لڑکے، تمہارے چہرے سے ذہانت اور ذکاوت کی جھلکتی ہے۔ کیا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ مگر لڑکے نے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر معمول کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس کے ضائع ہونے کا خوف نہیں جو اس کو حفظ کروں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے۔ حجاج نے کہا، کیا تم نے قرآن کو جمع کیا ہے؟ مطلب وہی تھا، کیا تم نے قرآن یاد ہے؟ اس ذہین لڑکے نے الفاظ کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے ترکی بترکی سے جواب دیا، کیا قرآن بکھرا ہوا تھا جو میں اس کو اکٹھا کروں؟ اب حجاج ذرا کھسیانا ہوا کہنے لگا، کیا تم نے قرآن کو پختہ یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ان الفاظ کو ظاہری معنی لیے اور فوراً جواب دیا، کیا اللہ رب العزت نے اسے محکم اور پختہ نازل نہیں کیا ہے؟ حجاج، کیا تم نے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ظاہری معنی لیے اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے ڈالوں۔ اب حجاج سے کوئی جواب نہ بن پایا تو غصے میں بولا، تیری بربادی ہو، اللہ تجھے ہلاک کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ہی بتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ لڑکا، ہلاکت اور موت مجھے نہیں بلکہ تجھے اور تیری قوم کو آئے۔ تمہیں اس طرح کہنا چاہیے تھا، کیا تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ حجاج، چلو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ لڑکے نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم شروع کی۔ جب اللہ کی نصرت و فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین سے نکلتے ہیں۔ حجاج، تیری بربادی ہو، قرآن میں تو اللہ کے دین میں داخل ہونے کی بات ہے، اور آیت یوں ہے، لڑکا، ایک وقت لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے، مگر آج فوج در فوج دین سے نکل رہے ہیں۔ حجاج، آخر کیوں؟ لڑکا، لوگوں کے ساتھ تمہارے برے برتاؤ کی وجہ سے۔ حجاج، تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے معلوم ہے کہ تو کس سے مخاطب ہے؟ لڑکا، ہاں، میں ثقیف قبیلے کے شیطان حجاج سے مخاطب ہوں۔ حجاج، تیرا برا ہو، تجھے کس نے پالا پوسا اور تیری تربیت کی ہے؟ لڑکا، جس نے تجھے پروان چڑھایا
حجاج تیری ماں کون ہے؟ لڑکا جس نے مجھے جنا ہے۔ حجاج تو پیدا ہوا تھا؟ لڑکا جنگل میں۔ حجاج اور پروان کہاں چڑھا؟ لڑکا صحرا میں۔ حجاج کیا تو دیوانہ ہے کہ تیرا علاج کرواؤں؟ لڑکا اگر میں دیوانہ ہوتا تو تیرے دربار تک رسائی نہ ملتی اور تیرے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرتا، بلکہ درباریوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے تیرے آگے کھڑا رہتا تاکہ میرے اوپر بھی تیرا کوئی انعام و کرام ہو۔ یہ سزا کے خوف سے تیرے آگے عاجز والا چار کی طرح امید نگاہیں لے کر کھڑا ہوتا۔ حجاج امیر المومنین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ لڑکا اللہ تعالیٰ ابو حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حجاج میری مراد وہ نہیں جو تو سمجھا، میں تو عبد المالک بن مروان کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکا ارے وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ حجاج تیرے لیے بربادی ہو، تو نے امیر المومنین کو فاسق و فاجر کیوں کہا؟ لڑکا وہ ایک ایسی غلطی کا مرتکب ہوا ہے کہ اس نے بڑی غلطی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حجاج وہ کون سی غلطی ہے؟ لڑکا اس نے تجھ جیسے ظالم کو اپنی رعیت پر حاکم مقرر کر رکھا ہے اور تو لوگوں کے اموال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، ان کو ناحق خون بہاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حجاج آگ بگولا ہو گیا اور درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بتاؤ اس لڑکے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درباریوں نے کہا اس لڑکے کو قتل کروا دیجیے۔ اس کا قتل مباح ہے کیونکہ اس نے اطاعت اور فرما برداری کا طوق اتار دیا ہے۔ یہ سراسر بغاوت کا مرتکب ہوا ہے۔ لڑکا اے حجاج سن، تیری درباری اور حاشیہ نشین تیرے بھائی فرعون کے درباری اور امراء سے بھی برے ہیں۔ ارے ان سے تو وہ اچھے تھے کہ جب ان فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور یہ تجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا تو تیرے پاس کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور تجھے خوب معلوم ہے اس دن ظالم اور متکبر خوب ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ حجاج لڑکے سن، اپنی زبان سنبھال کر بات کر اور بڑوں سے بات کرنا سیکھ۔ میں نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے کہ تجھے 4000 درہم عطا کیے جائیں۔ لڑکا مجھے تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرا چہرہ سفید کرے اور تجھے بلند کرے، یہ دعائی کلمہ ہے۔ لڑکے نے بدعا مراد لی۔ حجاج نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تجھے معلوم ہے اس کا کہنے سے کیا مراد ہے؟ درباریوں نے کہا آپ ہی بتائیں۔ حجاج سفید چہرہ سے مراد برص کوڑ کی بیماری اور اندھے ہونے کی بددعا ہے، اور میرے سولے پر لٹکائے جانے کو مراد لیا ہے۔ پھر لڑکی کی طرح متوجہ ہوا اور پوچھا بتاؤ جو میں نے کہا ٹھیک ہے یا غلط؟ لڑکا اللہ تجھے غارت کرے، تو کس قدر سمجھدار ہے۔ یقیناً جو تو نے میرے الفاظ کی تفسیر و شرح بیان کی وہ درست ہے اور یہی میری مراد تھی۔ حجاج شدید غصے کے عالم میں اس کی طرح متوجہ ہوا، غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ گستاخ لڑکے، تیری یہ جرت، تو ہمارے سامنے اس قسم کی بد زبانی اور بکواس کرتا ہے، لے جاؤ اسے قتل کر دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایک 12-13 سال کا معصوم بچہ جو ذہانت، عقل مندی، حاضر جوابی اور بہادری کی بے مثال ہے، قتل ہو جائے گا۔ لوگوں کو اس پر رحم آنے لگا۔ پرکاشی کا نام ایک درباری جو حجاج کا چہیتا تھا، عرض کرنے لگا اللہ امیر کو اور زیادہ عزت و شرف دے، یہ لڑکا مجھے عنایت فرما دیں۔ حجاج اچھا تم مانگتے ہو
یہ تم کو ہبہ کرتا ہوں، مگر سنو، یہ درست ہے کہ آپ یہ تمہارا ہو گیا، ابھی لڑکا تمہارا ہو گیا، میری دعا ہے تمہیں اس میں برکت نہ ہو۔ لڑکا: مجھے نہیں معلوم تم دونوں میں کون زیادہ احمق ہے، ہبہ کرنے والا یا مجھ کو طلب کرنے والا۔ رکاشی کہنے لگا: لڑکے، تم عجیب و غریب ہو، میں نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا ہے اور تم میرا ہی مذاق اڑا رہے ہو اور مجھ پر ہی عجیب قسم کے باتیں کر رہے ہو۔ لڑکا: مجھے شہادت مبارک ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ حجاج: لڑکا، ہم نے تمہارے لیے 1,00,000 درہم کا انعام کا حکم دے دیا، تم نے جو کڑوی کسیلی گفتگو کی ہے اس کو ہم نے اس لیے معاف کر دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارا ذہن صاف ہے اور تم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو، اور دیکھو میں تمہیں نصیحت کروں گا، تم کبھی ارباب حکومت کے ساتھ اس قسم کی گفتگو مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکیں اور جس طرح ہم نے تمہیں معاف کیا وہ معاف نہ کر سکیں۔ لڑکا: دراصل معافی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں، اور شکر بھی تمہارا نہیں بلکہ اکیلے اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی اور تم کسی مجلس میں دربارہ آمنے سامنے نہ ہو۔ لڑکا یہ گفتگو کر کے جب دربار سے باہر نکل رہا تھا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، مگر حجاج نے انہیں کہا: اس کا راستہ چھوڑ دو، میں نے ساری زندگی اس سے زیادہ فصیح اللسان، قادر الکلام اور بہادر لڑکا نہیں دیکھا، اور شاید مستقبل میں بھی نہ دیکھوں۔ میرا دل کہتا ہے اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یقیناً یہ بہت بڑا آدمی بنے گا اور یہ عجوبہ وقت ہوگا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا، غالباً اس کو حجاج کے اشارے پر زہر دے کر ختم کر دیا گیا۔ واللہ عالم۔